يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وسموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وسموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 72 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نہیں پہنچایا آپ نے اللہ کا پیغام۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو لوگوں کے شر سے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافروں کی قوم کو۔ جس قوم کی اصلاح اور ہدایت کے لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، ان کی کوئی بات بھی تو درست نہ تھی۔ سیاسی طور پر وہ بدنظمی اور انتشار کے شکار تھے، معاشی طور پر ان کی بدحالی کی مثال نہ تھی، اخلاقی لحاظ سے ان کے ہاں گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی، شراب نوشی، جوا بازی اور بدکاری سرداری اور دولت مندی کی علامات تھیں، ظلم و قتل کو شجاعت، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنے کو تقاضا ہے حمیت و غیرت، اور اسراف و فضول خرچی کو سخاوت کہا نہیں جاتا تھا بلکہ یقین کیا جاتا تھا، یعنی صرف کہا نہیں جاتا تھا بلکہ یقین کیا جاتا تھا۔ دینی لحاظ سے تو اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ وہ گھر جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، وہاں 360 بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، اور یہ ان کا دین تھا، ان کا عقیدہ تھا، انہیں اس پر کامل یقین بھی تھا اور اس سے والہانہ محبت بھی تھی۔ اب جو ہستی ایک ہماگیر انقلاب کی داعی بن کر آئی تھی اور جسے زندگی کے ہر شعبہ میں ہر خرابی کی اصلاح کے لیے مقرر فرمایا گیا تھا، اس کا فرض تھا کہ سیاسی انتشار کے جو محرکات تھے ان پر بھی ضرب کاری لگائے۔ وہ عناصر جن کی دھاندلیاں وہاں کی معاشی زندگی کو درہم برہم کر رہی تھیں، ان کے منہ میں بھی لگام دے۔ وہ خبیث عادتیں اور وحشیانہ افعال جن پر اخلاق عالیہ کے دلکش غلاف چڑھے ہوئے تھے، ان کو بھی بے نقاب کرے، اور اخلاق فاضلہ کا صحیح مفہوم بھی ان کے ذہن نشین کرائے، اور ان کے عقیدت کے صنم قدوں میں جتنے بت تھے، پتھر کے، تانبے کے، پیتل کے، اپنی خواہشات کے، اپنے نفس کے، ذاتی قبائلی عصبیتوں کے، ان سارے بتوں کو الا اللہ کی ضرب سے ریزہ ریزہ کرے۔ اس کار عظیم کے لیے قدرت کی نظر انتخاب پڑی تو اس پر جس کا کوئی بھائی نہیں، جس کے سر پر باپ اور دادا کا سایہ نہیں، دولت نہیں، خدام نہیں، اس کے پاس صرف اللہ کا نام ہے، یہی اس کی ساری قوتوں کا سرچشمہ اور یہی اس کی ساری توانائیوں کا منبع ہے۔ اس نازک اور مشکل ترین خدمت کے لیے اسے متعین فرما کر اس کا رب اسے فرماتا ہے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور رسول کا یہ کام ہے کہ اپنے بھیجنے والے کا پیغام بے خوف و خطر کسی رد و بدل کے بغیر پہنچا دے۔ اس لیے اپنے منصب رسالت کا پاس رکھتے ہوئے اپنے رب کریم کا جو حکم آپ کو ملے اس کو اس کی مخلوق تک پہنچا دو۔ اگر کسی حکم کے پہنچانے میں پس و پیش کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے فرائض منصبی پورا کرنے میں غفلت برتی ہے اور اس کا ذرا حق ادا نہیں کیا۔ باقی رہی دشمنوں کی قوت، کفار کے حملے، منافقین کی سازشیں اور یہود وغیرہ کی رشتہ دوانیاں، تو سن لو اللہ تعالیٰ خود آپ کا نگہبان ہے، کوئی آپ کو غضب نہیں پہنچا سکتا۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ اس سری اور کل جلال حکم کے بعد کوئی یہ باور کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کسی حکم کو
کسی کی پاسداری کے لیے یا کسی کے خوف سے چھپایا ہو۔ مولانا عثمانی کے یہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ نوع انسانی کے عوام و خواص میں سے جو بات جس طبقہ کے لائق اور جس کی استعداد کے مطابق تھی، آپ نے بلا کم و کاست اور بے خوف و خطر پہنچا کر خدا کی حجت بندوں پر تمام کر دی۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، آپ فرمائیے اہل کتاب نہیں ہو تم کسی چیز پر ہدایت سے یہاں تک کہ عمل سے قائم کرو تورات اور انجیل کو۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور جو اتارا گیا تمہاری طرف سے تمہارے رب کی جانب سے۔ ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیکم من ربک طغیانا وکفرا، اور ضرور بڑھا دے گا اکثر کو ان میں سے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے سرکشی اور انکار میں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، پس آپ نہ افسوس کریں قوم کفار پر۔ یعنی جوں آیات قرآنی کا نزول ہوتا ان کا غیظ و غضب بڑھتا جاتا اور ان کے کفر و سرکشی میں اضافہ ہوتے جاتا۔ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ کا دل کیوں رنجیدہ ہو، اگر یہ گمراہی پر جمے ہوئے ہیں تو جمے رہیں، اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئون والنصارى، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور صابی اور نصرانی، جو بھی ان میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر قیامت پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کی وضاحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں گزر چکی ہے، اور ایمان باللہ سے مراد اس کی ذات، اس کی صفات کمال، اس کی نازل کی ہوئی کتابوں، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا ہے، کیونکہ جو کوئی کسی رسول پر ایمان نہیں لاتا وہ گویا اس کے بھیجنے والے کا انکار کر رہا ہے۔ جو شخص کسی بادشاہ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہے لیکن اس کے مقرر کیے ہوئے حکام کا انکار کرتا ہے، وہ یقیناً اس بادشاہ کے حکم کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہا ہے۔ اس لیے کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ رسولوں پر ایمان لائے بغیر بھی نجات ممکن ہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، بے شک ہم نے لیا تھا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے بھیجے تھے ان کی طرف رسول۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول وہ حکم لے کر جسے ناپسند کیا ان کے نفسوں نے، کذبوا فریقا کذبوا و فریقا یقتلون، تو انبیاء کے ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا۔ جب کسی اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کو ان کے عہد شکنی اور غلط کاریوں پر ملامت کی اور انہیں کوئی ایسی بات کہی جو ان کی طبیعتوں پر ناگوار گزری تو وہ بپھر گئے، نبوت کے احترام کو بالائے طاق رکھ دیا اور انبیاء کی برملا تکذیب شروع کر دی، اور زبانی انکار پر اکتفا نہ کیا بلکہ انبیاء کو قتل کر دیا اور ان کو جھٹلا دیا۔ وحسبوا اللہ تکون فتنہ، اور یہ فرض کر لیا کہ نہیں ہوگا انہیں عذاب، فعموا، تو اندھے بن گئے، وسموا، بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر نظر رحمت فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان پر، ثم عموا، پھر وہ اندھے بن گئے، وسموا، بہرے بن گئے، کثیر منہم، ان میں سے اکثر، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی ہر طرح کی فتنہ، جب فتنہ سے مراد آزمائش اور ابتلا ہے، یعنی وہ یہ گمان کیے ہوئے تھے کہ ہم انبیاء کی جو ہت کر رہے ہیں اور بعض کو شہید کر دیا، اس کے متعلق ہم سے بعض پرس نہیں ہوگی اور ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کیا جائے گا۔ چنانچہ علامہ قرطبی نے یہی لکھا ہے، علامہ زمخشری اور بیضاوی نے فتنہ کا معنی عذاب کیا ہے، یعنی وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرزند اور چہیتے ہیں، اس لیے وہ خواہ جو کچھ مرضی کرتے رہیں انہیں ہرگز عذاب نہیں ہوگا۔ یعنی ہر طرف کی گرفت اور بعض پرس سے بالکل مطمئن ہو کر ہدایت کا نور دیکھنے سے اور حق کا پیغام سننے سے اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے اندھے اور بہرے بن گئے۔ لقد کفر الذین قالوا، بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے، وقال المسیح، حالانکہ کہا تھا خود مسیح نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی
جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، انہو من یشرک باللہ، یقیناً جو بھی شریک بنائے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ، تو حرام کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ظالموں کا کوئی مددگار۔ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانیوں سے ان مدہوشوں کو ہوشیار کرنے کے لیے اپنا رسول بھیجا، پھر بھی گنتی کے چند لوگوں کے سوا یہ اندھے اور بہرے ہی بن رہے۔ یا ایک چیز الطلب ہے، ناو کا قاعدہ ہے کہ فاعل ظاہر ہو تو خواہ وہ جمع ہی کیوں نہ ہو، فعل واحد ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں کثیر فاعل ظاہر ہے، اس کے باوجود عم و سمو فعل جمع کیوں ذکر کیے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کثیر فاعل نہیں بلکہ واو علامت جمع اور ضمیر فاعل ہے، اور کثیر اس کا بدل، فرتفع کثیر علی البدل من الواو۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ عرب کی ایک لغت میں ایسے موقع پر بھی فعل کا جمع کا صیغہ مستعمل ہوتا رہتا ہے، جیسے اکلونی البراغیث، یا جیسے فرزدق کا شعر ہے، یہاں اقاربہ فاعل ہے، پھر بھی یعصرنا جمع مؤنث ذکر ہوا ہے۔ یہ جان بوجھ کے، مجھے پتہ ہے آپ کو یہ سمجھ کوئی نہیں آنے، لیکن آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جان بوجھ کے، تاکہ کوئی کہیں خیانت نہ ہو۔ عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں، جن کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ ان کے دعویٰ کا بطلان حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے کرایا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو۔ کون اللہ؟ جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ رب کا معنی ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو اس کی استعداد کے مطابق نقص سے کمال کی طرف، کمزوری سے قوت کی طرف پہنچانے والا۔ تو جب وہ مجھے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے تو پھر میں خدا کیسے ہو سکتا ہوں؟ خدا تو وہ ہے جو ہر نقص اور کمی سے پہلے ہی پاک اور منزہ ہو، وہ کسی کے پاک کرنے اور منزہ کرنے کا محتاج نہ ہو۔ رب کا معنی سمجھ آ گیا جی؟ کہ رب کا معنی کیا ہے؟ آہستہ آہستہ کسی چیز کو اس کی استعداد کے مطابق، اس کی ہمت حوصلے کے مطابق نقص سے کمال کی طرف پہنچانے والی ذات کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔